اس پر ان کی قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی، چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ اے پیغمبر کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بار رونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا اور برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو، کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قصہ کہانیاں ہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ کہو کہ ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ہے، اور اے پیغمبر تم ان لوگوں پر غم نہ کرو اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو۔ یہ تم سے یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دو کچھ بعید نہیں ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ باتیں بھی جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور تمہارا پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ بڑا اقتدار والا بڑا علم والا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم کھلے کھلے حق پر ہو۔ یاد رکھو کہ تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اس دن کو نہ بھولو جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی جھٹلا دیا تھا، یا کیا کیا کرتے رہے تھے؟ اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی،
चुनाचा वो कुछ बोल नहीं सकेंगे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने रात इसलिए बनाई है कि वो इसमें सुकून हासिल करें, और दिन इस तरह बनाया है कि इसमें चीज़ें दिखाई दें। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन के सब रहने वाले घबरा उठेंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा, और सब उसके पास झुके हुए हाजिर होंगे। तुम आज पहाड़ों को देखते हो तो समझते हो कि ये अपनी जगह जमे हुए हैं, हालांकि इस वक्त और वो इस तरह फिर रहे होंगे जैसे बादल फिरते हैं। ये सब अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मुस्तहकम तरीके से बनाया है। यकीनन उसे पूरी खबर है कि तुम क्या काम करते हो। जो कोई नेकी लेकर आएगा उसे उससे बेहतर बदला मिलेगा, और ऐसे लोग उस दिन हर किस्म की घबराहट से महफूज होंगे। और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोगों को मुंह के बल आग में डाल दिया जाएगा। तुम्हें किसी और बात की नहीं, उन्हीं अमाल की सज़ा दी जाएगी जो तुम किया करते थे। ए पैगंबर, उनसे कह दो कि मुझे तो यही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं जिसने इस शहर को हुर्मत बख्शी है, और हर चीज़ का मालिक वही है। और मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं फरमाबरदारों में शामिल रहूं, और ये कि मैं कुरान की तिलावत करूं। और अब जो शख्स हदायत के रास्ते पर आए वो अपने ही फ़ायदे के लिए रास्ते पर आएगा, और जो गुमराही इख्तियार करे तो कह देना कि मैं तो बस उन लोगों में से हूँ जो ख़बरदार करते हैं। और कह दो कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं, वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा, फिर तुम इन्हें पहचान भी लोगे, और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तासीन। ये कुरान की और एक ऐसी किताब की आयतें हैं जो हकीकत खोल देने वाली है। ये उन मोमिनों के लिए सरापा हदायत और खुशखबरी बनकर आई है जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। हकीकत ये है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल को उनकी नज़रों में खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटकते फिर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है, और वही हैं जो आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। और ए पैगंबर, बिलाशुबा तुम्हें ये कुरान उस अल्लाह की तरफ से अता किया जा रहा है जो हिकमत का भी मालिक है, इल्म का भी मालिक। इस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे एक आग नज़र आई है, मैं अभी तुम्हारे पास वहाँ से कोई ख़बर लेकर आता हूँ, या फिर तुम्हारे पास आग का कोई शोला उठा कर ले आऊँगा ताकि तुम आग से गर्मी हासिल कर सको। चुनाचा जब वो इस आग के पास पहुँचे तो उन्हें आवाज़ दी गई कि बरकत हो उन पर भी जो इस आग के अंदर हैं, और उस पर भी जो इसके आस पास है, और पाक है अल्लाह जो सारे जहानों का परवरदिगार है। ए मूसा, बात यह है कि मैं अल्लाह हूँ, बड़े इक़्तिदार वाला, बड़ी हिकमत वाला। और ज़रा अपनी लाठी को नीचे फेंको। फिर जब उन्होंने लाठी को देखा कि वो इस तरह हरकत कर रही है जैसे वो कोई सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा डरो नहीं, जिनको पैगंबर बनाया जाता है उनको मेरे हजूर कोई अंदेशा नहीं होता, इल्ला ये कि किसी ने कोई ज़्यादती की हो, फिर वो बुराई के बाद उसे बदल कर अच्छे काम कर ले तो मैं बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गरेबान में दाखिल करो तो वो किसी बीमारी के बग़ैर सफ़ेद होकर निकलेगा। ये दोनों बातें उन 9 निशानियों में से हैं जो फ़िरऔन और उसकी कौम की तरफ तुम्हारे ज़रिए भेजी जा रही हैं। हकीकत ये है कि वो नाफरमान लोग हैं। फिर हुआ ये कि जब उनके पास हमारी निशानियाँ इस तरह पहुँचीं कि वो आंखें खोलने वाली थीं, तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला हुआ जादू है। और अगरचा उनके दिलों को इनका यकीन हो चुका था, मगर उन्होंने जुल्म और तकब्बुर की वजह से उनका इनकार किया। अब देख लो कि इन फसाद मचाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया, और उन्होंने कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। और सुलेमान को दाऊद की विरासत मिली, और उन्होंने कहा, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, और हमें हर ज़रूरत की चीज़ अता की गई है। यकीनन ये अल्लाह ताला का खुला हुआ फ़ज़ल है। और सुलेमान के लिए उनके सारे लश्कर जमा कर दिए गए थे जो जिन्नात, इंसानों और परिंदों पर मुश्तमिल थे, चुनाचा उन्हें काबू में रखा जाता था। यहाँ तक कि एक दिन जब ये सब चींटियों की वादी में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, चींटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ,
کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے، میرے پروردگار، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کی پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا، دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا، اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، قوم کے سردارو، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ ملکہ نے کہا، قوم کے سردارو، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کی سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بولی، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابعدار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ ایک کبھی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ سلیمان نے اپنے خدام سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے
اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری قبول کر لی ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ صالح نے کہا، تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ اب دیکھو کہ ان کی چال بازی کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ وہ رہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ اور ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو؟ کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو۔ اس پر ان کی قوم کا کوئی جواب اس کے سوا نہیں تھا کہ لوط کے گھر